السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سورہ رحمان کی فضیلت۔ اگلے زمانے میں جہاں انبیاء کرام کو فزیکل سسٹم کو توڑنے والے معجزے عطا کیے گئے، وہیں پر آخری پیغمبر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ وہ قرآن جس کے ایک ایک لفظ کے اندر پوری دنیا سمائی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ رحمان، رحمان کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ قرآن کی انتہائی اہم صورت ہے، یا یوں کہیں کہ اس کی دعوت کا مرکز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن کی دلہن ہے، اور جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے تاکہ دوسری عورتوں کی نسبت خوبصورت دکھے، اسی طرح قرآن کی اس خاص صورت کو ایسے الفاظ کے خاص چناؤ سے بنایا ہے کہ انسان اس کے سحر کے اندر کھو جاتا ہے۔ نیکولا ٹیسلا 20ویں صدی کا ایک انتہائی ذہین ترین سائنٹسٹ تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر ہم اس کائنات کی بناوٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے فزیکل صورت سے ہٹ کر وائبریشن کی صورت میں دیکھنا ہوگا۔ ہم انسان جو بھی بولتے ہیں وہ ایک الفاظ کا ایک خاص طرح کا پیٹرن بنا کر ہمیں جسم پر فزیکلی اثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ مختلف قسم کے ساؤنڈ سیمپلز ہیں۔ ہر ایک آواز کا ساؤنڈ پیٹرن بالکل الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم کے پاس بولے گئے الفاظ جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، مختلف طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہم یہ ایکسپیریمنٹ پانی پر کریں تو ہر بار بولے گئے مختلف الفاظ پانی پر مختلف قسم کی ارتعاش کو پیدا کرتے ہیں، جس کا انسانی جسم پر بولے گئے اثرات کا اثر ہوتا ہے، الفاظ کے مطابق ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمان کے اندر وہ خاص قسم کا پیٹرن رکھا ہے جو کہ پڑھ کر انسانی جسم پر دم کیا جائے یا پھر پانی پر پھونک کر اسے مریض کو پلا دیا جائے تو یہ اللہ کے حکم سے اپنی بیماری سے شفا یاب ہو جائے گا۔ جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر جنات کسی انسانی جسم پر قابض ہیں تو اس کی خاص قسم کی ویوز اور فریکوینسی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے سسٹم سے باہر کی چیز ہے۔ کئی لا علاج مریضوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے یہ دیکھا گیا ہے کہ سورہ رحمان کی ہر آیت سننے کے بعد ان کے جسم میں خاص قسم کی گرمائش پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد جب بیمار آدمی آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اسی طرح محسوس کرتا ہے جیسے انگاروں پر پانی ڈالا جائے۔ میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس کی بیماری کے متعلق بہت مایوسی کا شکار ہو چکی ہے کہ دنیا میں اس وقت ہیپاٹائٹس میں مبتلا مریضوں جن کی تعداد تقریباً 40 کروڑ ہے، جس کا صرف پاکستان میں رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ ہے، اس حد تک تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، لیکن سورہ رحمان کے سننے سے یہ مرض چند ہی دنوں میں جسم سے ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی موجود نہیں تھا۔ آج کل زیادہ تر لوگ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کے علاوہ جنات جڑی روحانی بیماریوں کا شکار ہیں، اور اگر کسی کا دل اللہ سے غافل ہے اور شیطان اس کے دل پر قبضہ کر چکا ہے یا کوئی لا علاج بیماری ہے تو تمام مسئلوں اور بیماریوں کا علاج سورہ رحمان کے اندر خاص قسم کی فریکوینسی کے اندر موجود ہے۔ اسے فزیکلی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے طور پر کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے گواہ ہیں کہ بہت سی لا علاج بیماریوں سے سورہ رحمان کی وجہ سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے جو کہ انتہائی اہم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کے اندر شامل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے باقی 3 صحابہ کے نام کے ساتھ ان کا نام لے کر فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ ان لوگوں سے سیکھے۔ مکہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کے دور کے آغاز میں جب مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی اور کوئی بھی مسلمان یہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ مشرکین مکہ کے سامنے جا کر قرآن سنائے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے مشرکین کے سامنے انہیں متاثر کرنے کے لیے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی وہ سورہ رحمان ہی تھی۔ ان کی اس جرأت پر انہیں کافی مارا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ لیکن جس شخص نے بھی یہ کلام سن کر دیکھتے رہ گیا۔ سورہ رحمان اپنے اندر بے حد معجزات اور راز لیے ہوئے ہے۔
یہ شروع ہوتی ہے الرحمن کے نام سے، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ وہ رحمت جس کی انسان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان صرف اپنے اعمال ہی سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا یہ عالم ہے تو باقی بزرگوں کی کیا اوقات۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو قرآن کا علم دیا اور تمام علوم میں سب سے بڑا علم۔ حیرت انگیز طور پر اس کے بعد آنے والے اگلے الفاظ کا فریکوینسی انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی تخلیق کا کلائمیکس ہے انسان، اور اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ ان دو لائنز کے اندر ایسا راز چھپا ہے جو کہ شاید ہی آج سے پہلے کوئی جان پایا ہو۔ بالکل وہی بات جو اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا اور اس کے بعد بولنا سکھایا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک انسان جو بول کر اپنی بات دوسرے انسان تک پہنچا سکتا ہے، اور اگر وہ بول نہ پاتا تو کیا ہوتا۔ یہ سویلائز سوسائٹی جو ہم نے مل کر بنائی ہے، ایک بات کو دوسروں تک پہنچانا ہو یا علم کو شیئر کرنا ہو تو مل کر جنگیں لڑنی ہونے میں ہر سروائیو کرنا ہو تو کیا یہ سب کچھ بنا بولے کرنا پاسبل ہے؟ کیا یہ سب انوینشنز بنا بولے یا بنا شیئر کیے کرنا ممکن ہے؟ جیسے جانور نہیں کر پاتے، حالانکہ جانوروں کے اندر کچھ عقل تو موجود ہوتی ہے، وہ خطرے کو بھانپ لیتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، منصوبہ بندی نہیں کر سکتے، یہ سب مل کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود وہ اپنی نیچرلی جس کی وجہ سے خطرے سے بچ جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حس ان کے اندر پیدا کی ہے، وہ اسی وجہ سے بچ پاتے ہیں۔ کیا انسان ایسا کر پاتا؟ اگر کسی جانور کو انسان کی بجائے بولنے کی پاور مل جاتی تو یقیناً انسان آج صرف جنگلوں میں چھپ کر زندگی کاٹ رہے ہوتے اور جانور ہم پر حکومت کرتے۔ بولنے کی حس ایک ایسی سپر پاور حس ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بعض بولنے والوں کے الفاظ جادو سا اثر رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ کئی بڑے بادشاہ، لیڈر، دھوکے باز لوگوں نے اپنے جادوئی الفاظ میں پھنسا کر لوگوں پر حکومت کی۔ یہ الفاظ کا جادو ایسا جادو ہے جو کسی انسان پر بنا اسے ٹچ کیے اس پر اثر انداز کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔